خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے۔ زبور 11 اس کی پہلی آیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ کچھ آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملک کنعان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں۔ ان کے باپ دادا کے ہر قبیلہ سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رئیس ہو۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے ارشاد کے موافق دشت فاران سے ایسے آدمی روانہ کیے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے۔ ان کے یہ نام تھے: روبن کے قبیلہ سے ذکور کا بیٹا سمعون، اور شمعون کے قبیلہ سے ہوری کا بیٹا صافت، اور یہودا کے قبیلہ سے یفینہ کا بیٹا کالب، اور اشکار کے قبیلہ سے یوسف کا بیٹا اجال، اور افرائیم کے قبیلہ سے نون کا بیٹا ہوشیہ، اور بنیامین کے قبیلہ سے رفو کا بیٹا فلتی، اور زبولون کے قبیلہ سے سودی کا بیٹا جدیئیل، اور یوسف کے قبیلہ یعنی منسی کے قبیلہ سے سوسی کا بیٹا جدی، اور دان کے قبیلہ سے جملی کا بیٹا عمیئیل، اور آشر کے قبیلہ سے میکائیل کا بیٹا ستور، اور نفتالی کے قبیلہ سے وفسی کا بیٹا نخبہ، اور جد کے قبیلہ سے ماکی کا بیٹا ہوئیل۔ یہی ان لوگوں کے نام ہیں جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا۔ اور نون کے بیٹے ہوشیہ کا نام موسیٰ نے یشوع رکھا۔ اور موسیٰ نے ان کو روانہ کیا تاکہ ملک کنعان کا حال دریافت کریں، اور ان سے کہا تم ادھر جنوب کی طرف جا کر پہاڑوں میں چلے جانا، اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے، اور جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں، زوراور ہیں یا کمزور، اور تھوڑے سے ہیں یا بہت زیادہ، اور جس ملک میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا، اور جن شہروں میں وہ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں، آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں یا قلعوں میں، اور وہاں کی زمین کیسی ہے، زرخیز ہے یا بنجر، اور وہاں درخت ہے یا نہیں۔ تمہاری ہمت بندی رہے اور تم اس میں سے کچھ پھل لیتے آنا۔ اور وہ موسم انگور کی پہلی فصل کا تھا۔ سو وہ روانہ ہوئے اور دشت سین سے حورب تک جو حمات کے راستہ میں ہے ملک کو خوب دیکھا بالا۔ اور وہ جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے حبرون تک پہنچے جہاں عناق کے بیٹے اخمینان اور شیشی اور تلمی رہتے تھے۔ حبرون زین سے جو مصر میں ہے 7 برس آگے بسا۔ اور وہ وادی اسکال میں پہنچے جہاں سے انہوں نے انگور کی ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا، اور جسے 2 آدمی لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے، اور وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے۔ اسی گچھے کے سبب سے جسے اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹا تھا اس جگہ کا نام وادی اسکال پڑ گیا۔ اور 40 دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے۔ اور وہ چلے، اور موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کے پاس دشت فاران کے کداس میں آئے، اور ان کو اور ساری جماعت کو سب کیفیت سنائی، اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا۔ اور موسیٰ سے کہنے لگے جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے، اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے، یہ وہاں کا پھل ہے۔ لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زوراور، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیل دار ہیں، اور ہم نے بنی عناق کو بھی وہاں دیکھا۔ اور ملک کے جنوبی حصہ میں تو عمالیکی آباد ہیں، اور ہتی اور یبوسی اور اموری پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور سمندر کے ساحل پر اور یردن کے کنارے کنارے کنعانی بسے ہوئے ہیں۔
तब कालब ने मूसा के सामने लोगों को चुप करवाया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे, हम इस लायक नहीं हैं कि इन लोगों पर हमला करें, वो हमसे ज़्यादा ज़ोरावर हैं। उन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने हम वहाँ से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बशिंदों को खा जाता है, और जितने आदमी हमने देखे वो बड़े कद आवर हैं। और हमने वहाँ बनी अनाक को भी देखा जो जबार है और जबारों की नस्ल से है, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।